فبأي آلاء ربكما تكذبان. کسی مفتی کے پاس جاؤ طلاق کا فتویٰ لینے نا، پہلے ہدیے دے دو. تو اگر وہ 2 نمبر آدمی ہوگا نا تو وہ آپ کی مرضی سے جواب دے گا. 1 نمبر ہوگا تو ہدیہ دو یا نہ دو، وہ جواب وہ دے گا جو کس کے مطابق ہوگا، شریعت کے مطابق. تو آج کل طلاقوں کے مسائل میں لوگوں نے بہت ہیر پھیر شروع کر دی ہے. خیر آخرت بھی آئے گی ایک دن. یہ جو 3 طلاقیں دے کے 1 کروا کے لے آتے ہو نا اہل حدیث علماء سے، یہ سب لٹکے ہوئے ہوں گے قیامت کے دن. ہاں یہ بتا دوں، کسی اہل حدیث عالم کو اجازت نہیں ہے کہ وہ زنا کی اجازت دے دے. 3 طلاقوں کے بعد بیوی حرام. کوئی قرآن و حدیث میں ایسی دلیل نہیں ہے جس سے پتہ چلتا ہو کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں. 100% غلط ہے. کسی کے سمجھ میں نہ آئے میرے پاس بٹھا دو، لائیو کیمرہ آن کر دو، میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی 2 منٹ میں کر دوں گا انشاءاللہ. میں نے ایک اہل حدیث عالم کو یہ اپنے طلاق کے مسائل پر ایک کلپ ریکارڈ کروا کے بھیجا. میں نے کہا حضرت اس کا جواب دیں. کہنے لگے یار یہ 1400 سال سے اختلافی مسئلہ چلا آ رہا ہے، یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا جو جس رائے پر عمل کر رہا ہے. میں نے کہا ایسا نہیں ہے، 1400 سال سے اختلافی نہیں ہے. صحابہ تابعین میں اجماعی مسئلہ تھا، بعد میں چند لوگوں نے اختلاف کیا ہے اور ان کے پاس کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے. تو اہل حدیث علماء کے احترام کے باوجود، میں نہیں کہتا کہ وہ معاذ اللہ جہنمی ہے یا گمراہ ہے، میں یہ دعوے نہیں کرتا. ان کے احترام کے باوجود طلاق کے مسئلے میں اہل حدیث عالم سے فتویٰ لینا جائز نہیں ہے. کوئی اہل حدیث مسلک پہ بھی عمل کر رہا ہے تو بھی 3 طلاقیں دے کے بیوی کو رکھا ہوا ہے تو خدا کے غضب اور عذاب سے ڈرے. وہ قرآن نے صاف طور پر کہا ہے کہ تیسری طلاق کے بعد بیوی حلال نہیں ہے. یہ بہت زیادہ یورپ میں، امریکہ میں بہت پھیل گیا یہ مسئلہ. کوئی دلیل نہیں ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک تفرد ہے 7ویں صدی ہجری میں. وہ بڑے عالم تھے، بزرگ تھے. غلطی ہو گئی، اس غلطی کو پوری امت پہ تھوپا جا رہا ہے. غلطی ہر ایک سے ہو سکتی ہے. اور ڈاکٹر ذاکر نائک کا میں آپ سے زیادہ احترام کرتا ہوں. طلاق کے مسائل میں ڈاکٹر ذاکر نائک کی کوئی ویلیو نہیں ہے. وہ مفتی نہیں ہے، ان کو نہیں پتا کچھ بھی ان چیزوں کا. وہ اپنی فیلڈ کے امام ہیں، ان سے آپ اس کے بارے میں پوچھو. مسائل کام یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا نہیں ہے. لوگوں نے ایک اور مسئلہ بھی ڈاکٹر ذاکر نائک سے، وہ جو حیا کے خلاف ہے مسئلہ ہینڈ پریکٹس جس کو کہا جاتا ہے، وہ بھی ڈاکٹر صاحب کا ایک فتویٰ ہے کہ مکروہ ہے، کچھ مجبوری میں، کچھ تھوڑا سا نرم الفاظ ہیں. ایسا بھی نہیں ہے. قرآن نے صاف طور پہ کہا ہے 2 ٹوک لفظوں میں، فمن ابتغى وراء ذلك، جو اس راستے کے علاوہ، یعنی بیوی کی طرف اللہ نے گویا اشارہ کیا ہے، جو بیوی کے علاوہ اپنی خواہش کسی بھی طریقے سے پوری کرے گا، یہ لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کرنے والے ہیں. رہا مسئلہ کہ فلاں کا فتویٰ بھی ہے، فلاں صحابی کا، دیکھو فتوے ہر جگہ ہر طرح کے مل جاتے ہیں. شاذ اقوال ہوتے ہیں جن پر امت نے عمل نہیں کیا ہوتا. ایسے تو عبداللہ بن عباس سے متع کا جواز بھی ثابت ہے، اگرچہ انہوں نے رجوع کیا اس سے بعد میں. تو فتویٰ تو وہاں سے ایک روایت تو مل گئی نا. روایتیں تو کہیں نہ کہیں سے مل جاتی ہیں. یہ علماء کو پتا ہوتا ہے کہ کون سی روایت اس قابل ہے کہ اس کو آپ قابل اعتنا سمجھتے ہیں، اور کون سی اس قابل ہے کہ اس پر امت نے عمل نہیں کیا، وہ بالکل اس لائق نہیں ہے کہ اس پر عمل کیا جائے. قرآن نے صاف طور پہ کہا ہے فمن ابتغى وراء ذلك، اور قرآن نے یہ نہیں کہا فمن ابتغى وراءه کہ زوجہ کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرو گے تو وہ حرام ہے. یہ نہیں کہا. ذالک اس میں اشارہ، دس، جیسے انگلش میں دس کا لفظ ہے نا، یہ ہاتھ سے اشارے کے وقت بولا جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں گویا بیوی کی طرف اللہ اشارہ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور طرح سے خواہش پوری کی تو یہ فتویٰ اللہ دے چکا ہے قرآن میں. اس کے علاوہ کسی اور طرح سے خواہش پوری کی، یہ لوگ اللہ کی حدود کو بولو توڑنے والے ہیں، حد سے تجاوز کرنے والے ہیں. اس میں ہینڈ پریکٹس بھی داخل ہے. اور میں پھر بتا دوں، میں جب ڈاکٹر صاحب سے اختلاف کر رہا ہوں ہرگز ان کی توہین مقصود نہیں ہے. وہ کام کر رہے ہیں جو ہم نہیں کر رہے. کسی کی رائے سے اختلاف کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کو غلط سمجھتے ہیں، لیکن ہر ایک کی اپنی فیلڈ ہوتی ہے، اسی فیلڈ میں اس کے ماہرین سے رابطہ کیا جاتا ہے. مسائل ڈاکٹر ذاکر نائک کی فیلڈ نہیں ہے. بہت لوگ طلاقیں دے کے بیویوں کو رکھا ہوا ہے، اور جب ان سے کہو تو کہتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک سے ہم نے خود سنا ہے. تو قرآن و سنت اس بارے میں 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہیں. صحابہ کے فتاوی ہیں، کسی ایک صحابی سے بھی نہیں ملتا کہ کوئی 3 طلاقیں دے کر آئے، انہوں نے کہا کہ اکٹھی دی ہیں تو 1 ہو گئی ہیں. تو زبان پہلے سوچ سمجھ کے استعمال کرو، غصے پہ کنٹرول کرو. اور اگر زبان سے یہ فائر ہو گیا ہے تو اب بیویاں حلال
فتوے لے کے حلال نہیں کراتے پھرو. اور خاندان والوں کا بھی فرض بنتا ہے کہ اگر کسی نے 3 طلاقیں دے کے بیوی کو رکھا ہے اس کو بائیکاٹ کریں. بولے یہ تمہارے لیے نامحرم عورت ہے, تم کس بیس پہ اس کو رکھ رہے ہو؟ کیونکہ خدا کا غضب پھر سب پر آتا ہے. کھلے عام ایک معاشرے میں جرم ہو رہا ہے اور آپ اس میں جناب اس میں کمپرومائز کر لیں, یہ غلط ہے. آپ بائیکاٹ کریں. جہاں ہمیں اللہ کے لیے محبت کرنے کا حکم ہے وہاں اللہ کے لیے بغض کا بھی اسلام نے حکم دیا ہے. اللہ سے محبت جبھی کامل ہوتی ہے جب محبوب کے لیے محبت بھی رکھی جائے اور محبوب کے لیے نفرت بھی کی جائے. ایک کام نہیں ہوتا کہ صرف محبت تو محبوب کے لیے ہو رہی ہے لیکن محبوب کے لیے نفرت کرنے کا بھی حکم ہے. تو اس طرح تو یہ معاشرہ ہمارا آہستہ آہستہ بالکل لبرل ہو جائے گا. کیونکہ اہل حدیث کے تو اتنے اقوال ملتے ہیں آپ کو. وہ تو کہتے ہیں, ان میں کہتے ہیں بعض اہل حدیث کہتے ہیں 3 طلاقیں اکٹھی 3 ہوتی ہیں, بعض کہتے ہیں اکٹھی 3 ایک بھی نہیں ہوتی, کیونکہ آپ نے ہم بستری کر لی بیوی سے طہر میں تو ایک بھی نہیں ہوگی. بعض کہتے ہیں دوسرے طہر میں ہوگی بشرطے کہ پہلی سے رجوع کیا ہو. تو اتنے سارے اقوال ہیں اور کسی پر بھی کوئی قرآن و سنت میں مضبوط دلیل نہیں ہے. تو اس لیے چاروں اماموں کا فقہ مذہب ہے, حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی, چاروں اماموں کا متفقون علیہ قول ہے. محدثین کا یہ, امام بخاری کا بھی یہی مذہب ہے کہ 3 اکٹھی 3 ہی ہوتی ہیں. محدثین کا بھی یہ مذہب ہے, صحابہ کا بھی ہے, تابعین کا بھی ہے. کہاں سے آپ نے یہ مسئلہ نکال لیا؟ تو اللہ کی حدود سے دیکھو, دنیا میں کچھ نہیں ہوتا. دنیا میں تو لوگ طوائف خانے بھی جا رہے ہیں, صبح شام زنا کرتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا. ڈے آف ججمنٹ جو ہے نا وہ قیامت ہے. اللہ بار بار کہتا ہے انما نؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار. ہم سزا اس لیے نہیں لے رہے کہ ہم نے ایک دن رکھا ہوا ہے سزا کا, جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. خدا کے غضب کو دعوت مت دو. پہلے لوگوں میں بڑی غیرت ہوتی تھی, اب اپنے ذاتی معاملات میں تو بڑی غیرت ہے. کوئی آپ کے لاکھ روپے کھا کے بیٹھ جائے دشمنی پہ اتر آؤ گے, خونی رشتوں کو ختم کر دو گے. وہاں صلہ رحمی یاد نہیں آتی کہ رشتہ داری جوڑنی ہے. لاکھ روپے پہ لوگ منہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں. جہاں شریعت کا مسئلہ آئے گا, میں لوگوں کو کہتا ہوں 3 طلاقیں دیکھے آپ کے بیٹے نے رکھا ہے, اپنے بیٹے کو گھر سے نکالو. کہتے ہیں نہیں میرا خون ہے, میرا جگر ہے. میں کہتا ہوں آپ کے بھائی نے 3 طلاقیں دے کے بیوی کو رکھا ہے, بائیکاٹ کرو بھائی کا. کہہ رہے نہیں میرا جگر ہے, میرا خون ہے. یہ جگر یہ خون قیامت کے دن کام نہیں آئے گا. اس سے تو کلچر خراب ہو رہا ہے. آپ جو اسلامی ایک تعلیمات صدیوں سے چلی آ رہی ہے ان کا بیڑا غرق ہو رہا ہے. اسی طرح کسی نے عدالت سے خلا لے کے کسی عورت نے کسی اور مرد سے نکاح کر لیا, اس عورت کا بھی بائیکاٹ کرو. اس کو بتاؤ کہ اس خلا کو پہلے کہیں مفتی سے پوچھو یہ شریعت کے مطابق ہے بھی یا نہیں ہے. کسی ادارے سے, فرد سے نہیں. افراد کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہیں. باقاعدہ پراپر دینی ادارہ ہونا چاہیے, انسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے کوئی دینی, جہاں محققین بیٹھے ہوئے ہوں. ورنہ آج تو پتھر اٹھاؤ مفتی نکلتا ہے. مفتی عبدالقوی کو بھی لوگوں نے مفتی بنا دیا. اب آپ مفتی عبدالقوی صاحب سے فتویٰ لے کے رکھو گے کیا اس کو؟ پتھر اٹھاؤ مفتی نکل رہا ہے. باقاعدہ ادارہ ہونا چاہیے, بڑے بڑے ادارے ہیں دینی, ان سے فتویٰ لو کہ عدالت نے جو یہ خلا دیا ہے یہ شریعت میں درست ہے بھی یا نہیں ہے. بعض دفعہ درست بھی ہوتا ہے, پھر ٹھیک ہے. نہیں لیا فتویٰ, بولو جج کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کی بیوی کو شوہر پر حرام کر دی. جج کو اللہ نے رائٹ ہی نہیں دیا ہے. بیویوں پہ تھوڑی اللہ نے حکومت کو کنٹرول دیا ہے کہ گورنمنٹ جب چاہے آپ کی بیوی کو آپ بیگم عدالت. اور کس بیس پہ عورتیں عدالت پہنچ رہی ہیں؟ کہیں عشق ہو گیا, کوئی وسیم اچھا لگ رہا ہے, ستار اچھا لگ رہا ہے, عدالت میں جا کے کہا مجھے خلا چاہیے. عدالت بیٹھے ہوئے ایک ڈاکومنٹ لیپ ٹاپ میں نا ان کے پہلے سے رکھے ہوئے, اس میں نام ڈالنا ہوتا ہے بس. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے بھائی؟ وہ نام پرانا والا نام ہٹا کے منشی کو کہہ دیتے ہیں یہ والا نام, وہ کمپوزر وہ والا نام ڈال دیتا ہے, خلا کے سائن, اور چل بھائی کہیں اور شادی کرو جا کے. تو یہ زنا ہے. ایک زنا کو زنا سمجھ کے کیا جاتا ہے, ایک زنا پہ حلال کا لیبل لگا دیا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے اسلام میں. عورت کو زبردستی اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. آئے گی اپنی مرضی سے, جائے گی شوہر کی مرضی سے. شوہر کے طلاق دیے بغیر نہیں جا سکتی کہیں بھی وہ. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اسلام کا یہ حکم ظالمانہ ہے تو چھوڑ دو اسلام کو. کوئی لا اکراہ فی الدین, کوئی زبردستی نہیں ہے, چھوڑ دو اسلام کو. پھر لیبل نہ مت لگاؤ. اسلام لوگ کہتے ہیں یار یہ تو اسلام میں ظلم ہے کہ مرد کو طلاق کا اختیار دیا ہے, عورت اپنی مرضی سے کہیں اور شادی نکاح کے بعد کر ہی نہیں سکتی. اس میں حکمتیں کیا ہیں یہ میرا ٹاپک نہیں ہے, میں کئی بار اس پر بیان کر چکا ہوں کہ مرد کو رائٹ کیوں دیا گیا ہے, عورت کو حق کیوں نہیں ہے. اس میں حکمتوں کو ابھی چھوڑ دیں آپ. لیکن یہ تمام مکاتب فکر کے نزدیک قرآن و سنت میں بہت واضح ہے یہ بات, اجماع ہے پوری امت کا
کہ عورت آئے گی اپنی مرضی سے, جائے گی کس کی مرضی سے؟ شوہر کی. وہ جج کی مرضی سے نہیں جا سکتی. شوہر ڈیورس دے گا. ہاں ظالم شوہر ہے, کیا کرنا ہے اس کے 10 طریقے ہیں, علماء سے آپ آ کے پوچھیں وہ بتائیں گے کہ ظالم شوہر سے جان چھڑانے کے کیا طریقے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ کلی اختیارات عورت کو دے دیے جائیں. اب اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ عورتوں کو لگتا ہے کہ یہ اسلام کا حکم بڑا ظالمانہ ہے کہ اللہ نے ہمارے ہاتھ سے ڈیورس کا اختیار ہی چھین لیا اور جج کے ہاتھ سے بھی اللہ نے اختیار چھین لیا, تو خواتین پر کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو کیا شو کریں, مسلم. وہ بولتے ہیں ہم ایتھیسٹ ہیں, ہم اسلام کو نہیں مانتے. لیکن پھر آپ کے ساتھ پھر ہر طرح کی ڈیلنگ اسی حساب سے ہوگی. پھر آپ کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن, یار ایک تو بول نہیں رہے یافی بھائی, یہ بڑا مسئلہ ہے. پھر آپ کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا. آپ سے کوئی مسلم شادی نہیں کرے گا, کیونکہ غیر مسلم کا غیر مسلم عورت سے نکاح نہیں ہوتا. اور پھر آپ کی نماز جنازہ نہیں ہوگی. پیڑے کھانے کے لیے مسلمان بنے ہوئے ہیں, جنازہ بھی پڑھوائیں گے, مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی ہوں گے, غسل بھی دلوائیں گے, اور شادی بھی مسلمانوں میں کریں گے, طریقہ بھی مسلمانوں والا ہوگا, وراثت بھی لیں گے. کیونکہ اگر آپ غیر مسلم ہیں تو آپ کو باپ کی وراثت نہیں ملے گی. اسلام غیر مسلم کو وراثت نہیں دیتا. وہ کہتا ہے تم غیر مسلموں سے لو وراثت. مسلمان کی وراثت اس کی مسلمان اولاد میں ٹرانسفر ہوتی ہے, جو غیر مسلم اولاد ہے اس کو وراثت نہیں ملتی. تو ان تمام حقوق سے آپ کو محروم کیا جائے گا. آپ گوروں سے شادی کریں جا کے, ان کے ہاں عورت کو بھی طلاق کا حق حاصل. ارے ہوتا ہے بولنے میں کیا جا رہا ہے, گوروں کے ہاں عورت کو بھی طلاق کا حق حاصل ہے. آپ ہندو ہو جائیں, آپ عیسائی ہو جائیں, آپ شناختی کارڈ کے خانے سے اسلام نکلوائیں. یہ منافقانہ روش چھوڑ دیں. عورتیں آتی ہیں بات کرتی ہیں, بھائی کیوں ہم پہ کیوں ظلم کیا اللہ نے, ہمیں طلاق کا حق نہیں ہے, ہم کیا کریں, ہم باؤنڈ ہو گئے. اور اس طرح کی باتیں, مرد مزے اڑاتا رہے, ہم باؤنڈ ہو گئے, اس طرح کی باتیں. تو میں ٹو دا پوائنٹ بات کرتا ہوں کہ بھئی آپ کو اسلام سمجھ میں نہیں آتا, چھوڑ دو, چھوڑ دو. آپ ہندو بن جاؤ, آپ عیسائی بن جاؤ, کچھ بھی بن جاؤ, لیکن پھر آپ کو اسلام نے جو اس مسلمانوں کو پروٹوکول دیا ہے وہ آپ کو بولو نہیں ملے گا. پیڑے کھانے کے لیے ہر آدمی مسلمان بنا ہوا ہے. جہاں اپنے مفاد پہ زد پڑتی ہے وہاں انگریز بنے ہوئے ہیں. وہاں کیا بنے ہوئے ہیں, انگریز. اور یہ ہر ایک کے ساتھ ہے, مردوں میں بھی ہے, یہ سبھی کا کلچر چل رہا ہے. جہاں اسلام میں فائدہ وہاں مسلم. آپ عجیب حیران ہوں گے, جب یہ شرعی عدالت تھی نا, مفتی تقی عثمانی صاحب اس کے جج تھے, ضیاء الحق نے ایک لا بنایا تھا نا کہ کوئی بھی فیصلہ اگر لگتا ہے کسی شخص کو کورٹ کا یہ فیصلہ شریعت کے خلاف ہے تو وہ وفاقی شرعی عدالت میں اس کے خلاف کیس کرے اور قرآن و سنت سے ثابت کرے کہ یہ شریعت کے کیا ہے, خلاف. تو وفاقی شرعی عدالت اس قانون کو کیا کر دے گی, بولو چینج. کمال کی بات پتہ ہے کیا ہے کہ وفاقی شرعی عدالت میں سینکڑوں کیسز آئے اور بہت سارے قوانین پاکستان کے اس بیس پر الحمدللہ چینج ہو گئے جو غیر شرعی تھے. لیکن وہ کیس کرنے والوں میں زیادہ تر مذہب دشمن لوگ تھے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات میرا خیال. مذہبی لوگوں نے کم کیسز دائر کیے ہیں, جو مذہب دشمن لوگ تھے, لبرل قسم کے لوگ تھے, انہوں نے وفاقی شرعی عدالت کے ذریعے بہت سے قوانین کو اسلام کے مطابق کروا لیا. آپ حیران ہوں گے, حیرانگی کی بات ہے یا نہیں ہے. وہ اس لیے کروا لیا کہ ان کو یہ لگا کہ یہاں اسلام ہمیں سپورٹ کر رہا ہے. جیسے عدالت نے فیصلہ کیا نا ان کے خلاف, تو ان کو لگا کہ اب ہم سپریم کورٹ میں بھی نہیں جا سکتے کیونکہ وہ بھی یہی فیصلہ کرے گی. لیکن پھر انہوں نے اسلام کا مطالعہ کیا تو پتہ چلا کہ اسلام کس کے فیور میں جا رہا ہے, بولو نا بھائی, ان کے فیور میں. تو انہوں نے وفاقی شرعی عدالت سے رابطہ کیا, پھر کیس دائر کیا اور قرآن و سنت کے علماء سے پوچھ کے دلائل دیے اور اپنے حق میں فیصلہ کروا لیا. تو کیا مطلب کہ لبرل آدمی بھی اسلام کی طرف آ جائے گا جب اس کا اپنا مفاد ہو. تو ہمارا اسلام بس اپنا والا چل رہا ہے کہ جہاں میرا فائدہ ہو وہاں میں مسلمان ہوں, جہاں فائدہ نہیں ہے وہاں مسلمان نہیں ہے. خواتین عدالت سے خلا لیتی ہیں, اس وقت تو کسی مفتی سے رابطہ نہیں کیا, خلا لینے کے بعد پھر پرانے والے سے دوبارہ شادی کرنی ہے تو پھر ہم سے پوچھ رہی ہوتی ہیں کہ میرا پہلے والا خلا صحیح ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا. یہ بہت دفعہ ہوا ہے, کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ یہ خلا ولا کچھ نہیں ہوتا, لہذا وہ ابھی تو میرا پرانے والا سے نکاح باقی ہے.
یہ یہود کی خصلت ہے کہ ان کو جب اسلام میں فائدہ نظر آتا تھا تو نبی کے پاس آتے تھے فیصلہ کروانے کے لیے. یہودیوں میں ایک شادی شدہ مرد اور عورت نے زنا کیا, تورات میں صاف طور پہ لکھا ہوا ہے کہ زمین میں گاڑ کے پتھروں سے مار دو. جو شادی شدہ مرد یا عورت اگر زنا کرے تو اس کی سزا تورات میں کیا لکھی تھی کہ پتھروں سے مار کے ان کو ہلاک کر دو, زندہ پتھروں سے مارو ان کو. بہت سخت سزا ہے, انسان کے رونگٹے کانپ جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں اتنی سخت سزا اسلام میں, تو زنا مت کرو نا, کوئی گورنمنٹ کی طرف سے حکم ہے کہ زنا کرو ہیں؟ بہت سخت سزا ہے تو نہیں کرو, کس نے کہا ہے بھائی؟ آپ کہہ سکتے ہیں مجبور ہیں, تو جس مذہب نے آپ کو 4 شادیوں کی اجازت دی ہو وہ لوگ کہاں سے مجبور ہیں زنا کرنے پر؟ آپ کہہ سکتے ہو معاشرہ اجازت نہیں دیتا, تو معاشرے کی باقی سب چیزوں میں آپ معاشرے کی سن کے چلتے ہو. کیا ہو گیا میرے بھائی, کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ باقی تمام چیزوں میں پبلک سے پوچھ کے زندگی گزارتے ہو. معاشرہ کہتا ہے صبح جلدی اٹھنا چاہیے, اٹھتے کتنے بجے ہو صبح؟ یعنی معاشرے سے مراد جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں سب یہی کہہ رہے ہیں صبح صبح کب اٹھنا چاہیے. تو آپ کب اٹھ رہے ہوتے ہو؟ 2:45 بجے کراچی میں, ٹھیک ہے نا, 2:45 3 بجے ناشتہ ہو رہا ہے لوگوں کا. جب اپنا مفاد, دنیا کا مفاد ہوتا ہے, کوئی کسی کو نہیں پوچھتا. میں نے دیکھا ہے آپ کا امریکہ کا ویزا آ گیا, آپ کو وہاں جاب مل گئی, بڑا مزہ آ رہا ہے, بھاگ رہے ہیں, ماں باپ روتے روتے پاگل ہو جائیں گے. اولاد کہتی ہے اب ہم جا رہے ہیں بھائی, میں اپنا فیوچر نہیں تباہ کر سکتا. ماں باپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو چونکہ خدا کا خوف نہیں ہے, برائی کی دل میں برائی نہیں ہے, آخرت کے انتقام کا خوف نہیں ہے, اس لیے یہاں آ کے کیا بن جاتے ہیں؟ بولو, گھننے. گھننا کہتے ہیں اوپر سے بڑا نیک لگتا ہے, شریف, کہ جب ہم تو مجبور ہیں, ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا. اصل میں ایکچولی آپ کو پتہ ہے مفتی صاحب, کلچر اور معاشرہ اس طرح کی انگلش بھی مار رہے ہوں گے, اور باڈی لینگویج بھی لگ رہا ہے کہیں سے کورس کیا ہوا باقاعدہ باڈی لینگویج, ایکچولی یہ وہ ایکچولی کر کر آ گئے, بیڑا غرق سا. ہمارے استاذ فرمایا کرتے تھے کہ یہ دیندار بننے کے بعد پتہ نہیں یہ لوگوں کو ہو کیا جاتا ہے, ہر ایک سے ڈرنے لگتے ہیں. کہا کہ اگر جب یہ دیندار نہیں ہوتے تو ان میں ہر لڑکا گلی محلے کا دادا بنا ہوا ہوتا ہے, ہر ایک کو ڈرا رہا ہوتا ہے, کسی سے ڈرتا نہیں ہے. جہاں داڑھی آئی, تھوڑی شلوار اوپر ہو گئی, تبلیغ میں وقت لگا, ایسا بن جاتا ہے کہ اب ہر ایک اس کو ڈرا رہا ہوتا ہے, اس سے بھی ڈر رہا ہے, اس سے بھی ڈر رہا ہے. ایک عجیب سا جیسے وہ بھیگی ہوئی بلی ہوتی ہے نا, ٹھٹری ہوئی بلی, ایسا بن جاتا ہے. کہا ان کو ویسے محلے میں چھوڑ دو تو ان سے بڑا بدماش اور دادا کوئی ہے نہیں. ان سے بم رکھوا لو نا کہیں, وہ رکھ کے آ جائیں گے. یہ جو نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں, اتنا حوصلہ ہے کہ کوئی بھی ان کو پیسے کھلائے نا اور وہاں بم رکھ کے آ جاؤ. یہ جو جتنے بم دھماکے ہوئے ہیں یہ نوجوانوں نے ہی تو کیے ہیں. لیکن ان سے بولو زنا سے بچنے کے لیے شادی کرو تو ہاتھ پاؤں کانپنے لگتے ہیں. یار کیسے کریں یار, ہمارے تو ابا اجازت نہیں دیتے.